السلام علیکم دوستوں جانوروں میں بہت سی الگ طرح کی خاصیت پائی جاتی ہے جو انہیں دوسرے جانوروں سے بالکل مختلف بناتی ہے۔ اسی طرح ڈاگز کے اندر بھی بہت ساری خاصیت پائی جاتی ہیں اور ان میں سے کچھ ڈاگ کافی طاقتور اور ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو اس دنیا میں پائے جانے والے سب سے تیز بھاگنے والے ڈاگز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ضرورت پڑنے پر اسپیڈ کے معاملے میں چیتے سے بھی کم نہیں ہوتے۔ ڈابرمین پنچر ڈاگ۔ ڈابرمین پنچر کو AKC نے 1908 میں ایک نسل کے طور پر تسلیم کیا تھا اور یہ کتے کافی پرانی نسل کے ہیں اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کافی زیادہ سمجھدار بھی ہوتے ہیں اور یہ ایک بڑی عضلاتی کتے کی نسل ہے جسے 19ویں صدی کے آخر میں کارل فریڈرک لوئس ڈابرمین نے جرمنی میں پہلی بار پالا تھا اور اسے پولیس اور دوسری ایجنسیوں میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور یہ ڈاگ سپیڈ کے معاملے میں بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ان کی سپیڈ اتنی ہے کہ جب یہ دوڑتے ہیں تو ان کی سپیڈ 32 میل فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے اور وہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں بھی میسنجر اور سینٹری کتے کے طور پر استعمال ہوئے، تاہم وہ خاندانی پالتو جانور کے طور پر بھی مشہور ہیں اور وہ وفادار، ذہین اور حفاظتی کتوں کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ بورزوئی ڈاگ۔ یہ ڈاگ ہونڈ گروپ کی نسل میں سے ہیں جسے روسی وولف ہونڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قدیم ڈاگ اپنے لمبے پتلے جسم اور لمبے سر کے ساتھ کافی طاقتور چست ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بھی اتنے ہوشیار رہتے ہیں۔ یہ ڈاگ کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ تیز بھی ہوتے ہیں اور یہ ڈاگ 36 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز دوڑتے ہیں اور ان کا وزن 35 سے 50 کلو کے درمیان میں ہوتا ہے اور پہلے ان ڈاگ کو لوگ لومڑیوں کے شکار کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اور یہ ڈاگ کافی سائلنٹ نیچر کے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بھی انہیں بہت سے لوگ اپنے گھروں میں پالتے ہیں۔ ان ڈاگ کو کھیتوں اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے بھی رکھا جاتا ہے۔ ڈیلمیشن۔ اس ڈاگ کی نسل کروشیا کے علاقے ڈلمیتھیا میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ کتے وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین پالتو جانور بھی ہوتے ہیں۔ شروعات میں ان ڈاگ کو شکار کرنے اور بڑی گاڑی کے آگے یا لوگوں کو ٹریپ کرنے کے ساتھ چلنے میں ان کا یوز کیا جاتا تھا اور یہ اپنی اسی الگ لک کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی وائٹ سکن کے اوپر کالے دھبے بنے ہوتے ہیں جو انہیں دوسرے ڈاگ کے مقابلے میں کافی زیادہ کیوٹ بناتے ہیں اور ان کا وزن 20 کلو کے بیچ ہوتا ہے۔ اس نسل کے ڈاگ لوگوں کے کافی زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں اور کچھ جگہوں پر تو انہیں فائر فائٹر گاڑیوں کے آگے دوڑایا بھی جاتا تھا تاکہ یہ ان گاڑیوں کے لیے راستہ بنا سکیں اور یہ کافی زیادہ سپیڈ سے دوڑتے ہیں۔ جب یہ دوڑتے ہیں تو ان کی رفتار 37 میل فی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے اور ان ڈاگ کو بہت زیادہ ورزش اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیک رسل ٹیریئر۔ ان ڈاگ کو لومڑیوں کا شکار کرنے کے لیے تقریباً 200 سال قبل انگلینڈ میں تیار کیا گیا۔ جیک رسل ٹیریئر ایک زندہ دل، آزاد اور چالاک چھوٹا کتا ہے۔ ان ڈاگ کو برداشت اور مضبوط مستقل تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ڈاگ 38 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز بھاگ سکتے ہیں۔ جیک رسل ٹیریئر سخت، مضبوط، ایتھلیٹک اور انتہائی دوستانہ ہے۔ اس پرجوش کتے کو ایک کام کرنے والے کتے کے طور پر پالا گیا تھا اور اب بھی یہ اس چالاکی کو ظاہر کرتا ہے جس نے اسے 19ویں صدی کے اوائل میں شکار کرنے کے بعد ایک انتہائی مطلوب کتا بنا دیا تھا۔ جیک رسل ٹیریئر کا نام ریورنڈ جان جیک رسل کے نام پر رکھا گیا تھا جو ایک شوقین لومڑی کا شکاری تھا جس نے 1800 کی دہائی کے اوسط میں انگلینڈ میں شکاری کتے پالے تھے۔ وپٹ۔ وپٹ ایک تیز اور خوبصورت کتے کی نسل ہے جو ریسنگ میں اپنی رفتار اور ساتھی کے طور پر نرم تربیت کے لیے مشہور ہے۔ انگلستان میں گھومنے کے لیے پالا جاتا ہے۔ ان کی ریسنگ کی صلاحیت کے باوجود وہ اعتدال پسند، ورزش سے مطمئن ہیں اور مختصر کھیل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان کا دوستانہ مزاج انہیں خاندانی پالتو جانور بناتا ہے اور وہ عام طور پر بچوں اور دوسرے کتوں کے ساتھ اچھی طرح ملتے ہیں۔ سادہ برش اور کبھی کبھار غسل ان کے کوٹ کو اچھی حالت میں رکھتے ہیں اور یہ زیادہ تر اکیلا رہنا ہی پسند کرتے ہیں اور یہ سپیڈ کے معاملے میں بھی کافی زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ ان کی سپیڈ 40 میل فی گھنٹہ تک ہوتی ہے۔ اگر آپ انہیں دن میں 1 یا 2 بار اچھی سپنیٹ کے لیے باہر لے جاتے ہیں تو وپٹ اپارٹمنٹ میں رہ سکتے ہیں اور وہ اپنا کافی وقت آرام کرنے میں صرف کرتے ہیں اور جب تک انہیں مناسب ورزش ملتی رہے وہ اندر سے کافی خوشگوار اور پرسکون رہتے ہیں۔
تاہم انہیں دنیا کے ساتھ سکون محسوس کرنے کے لیے تیز دوڑنے کا موقع درکار ہے۔ ویزلا، ہنگری ویزلا، جسے اکثر محض ویزلا کہا جاتا ہے، ایک قابل ذکر اور ورسٹائل نسل ہے جو اپنی خوبصورتی، ذہانت اور پرجوش فطرت کے لیے مشہور ہے۔ ہنگری سے شروع ہونے والے ان کتوں کی ایک بھرپور تاریخ ہے۔ جیسا کہ شکار کرنے والے ورسٹائل ساتھی ہیں، یہ وفادار کتے اپنے مالک سے چپکے رہتے ہیں۔ اس نسل کے کتے کافی وفادار اور اپنے مالک کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ ڈاگ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں۔ ان میں اور بھی کئی طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ سپیڈ کے علاوہ ان کے سونگنے کی پاور بھی کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور ان کا وزن 18 سے 25 کلو کے بیچ میں ہوتا ہے، اور یہ سائز میں بھی اتنے زیادہ بڑے نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے یہ اتنی زیادہ تیز دوڑتے ہیں، اور انہیں کئی دفعہ شکار کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، اور ان کو آپ آسانی سے اپنے گھروں میں پال سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ افغان ہونڈ، یہ ڈاگ دیکھنے میں تو کافی زیادہ کیوٹ لگتے ہیں۔ افغان ہونڈ اپنے لمبے بہتر بالوں اور چھیدنے والی آنکھوں کے ساتھ ایک شاندار نظارہ ہے جو اپنی آزادی، ذہانت اور وفاداری کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ کتے کی ایک بہت پرانی نسل ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ افغانستان کے بدو لوگ ان کتوں کو افغان پہاڑوں کے سخت علاقے میں غزال اور دیگر چھوٹے کھیل کے شکار کے لیے پالتے تھے۔ افغان ہونڈ کو افغان فوج نہ صرف جنگی کتوں کے طور پر استعمال کیا کرتی تھی بلکہ انہیں اکثر تاریخی فن اور آداب میں بھی دکھایا جاتا تھا۔ آج وہ اب بھی مقبول پالتو جانور ہیں، لیکن ڈاگ شو اور دیگر مقبولوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ان کتوں کا وزن 20 سے 27 کلو کے بیچ میں ہوتا ہے۔ یہ ڈاگ دنیا کے سب سے تیز بھاگنے والے ڈاگ میں سے بھی ایک ہے، اور یہ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں۔ سالوکی، کتوں کی سب سے قدیم نسل میں سے ایک سالوکی نسل بھی ہے۔ یہ ڈاگ ہمیشہ کے لیے ہی اپنے شکار کے لیے جانے جاتے ہیں کیونکہ یہ اپنے شکار کو کافی تیزی اور چالاکی کے ساتھ پکڑتے ہیں۔ یہ لمبے پتلے جسم کے ساتھ درمیانے سے بڑے کتے ہیں۔ اس نسل کے ڈاگ ایجپٹ کے سب سے پرانے نسل کے ڈاگ میں سے بھی ایک ہیں، اور یہ نسل ہزاروں سال پرانی ہے، اور ان کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز تھی کہ انہیں ہرن کے شکار کے لیے بھی یوز کیا جاتا تھا، اور یہ 59 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے تیز دوڑ سکتے ہیں، اور ان کا وزن 18 سے 28 کلو کے بیچ میں ہوتا ہے، اور یہ دیکھنے میں بھی کافی الگ لگتے ہیں، جنہیں آج بھی لوگ اپنے گھروں میں پالتے ہیں، اور ان کے کانوں کے بال کافی لمبے ہوتے ہیں۔ کیٹاہولا لیپرڈ ڈاگ ایک مضبوط کام کی اخلاقیات کے ساتھ ایک حیرت انگیز نظر آنے والا کتا ہے، چونکہ انہیں دلدلوں اور جنگلوں میں کام کرنے کے لیے پالا گیا تھا۔ یہ سخت کتے ہیں جن کو اپنے قصبے میں رکھنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط اور مستقل رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کیٹاہولاز کا نام روزانیہ میں کیٹاہولا پیرس کے نام پر رکھا گیا ہے، جہاں وہ پہلی بار پالے گئے تھے۔ اگرچہ یہ کتے اپنے انسانوں کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ کیٹاہولا چیتے کے کتے گرے ہونڈز کو 45 میل فی گھنٹہ کی سب سے زیادہ رفتار کے ساتھ باندھنے کے لیے جانا جاتا ہے، ان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس نسل کے سرکاری نام میں چیتے سے مراد ان کا کثیر رنگ داغدار کوٹ ہے، اگرچہ یہ نسل بعض اوقات ایک ٹھوس رنگ کی ہوتی جس کے سینے، چہرے یا ٹانگوں پر سفید دبے ہوتے ہیں۔ کیٹاہولا کے چھوٹے سے درمیانے لمبائی والے سنگل کوٹ میں 5 مختلف رنگ ہوتے ہیں، جس میں سے ایک بنیادی رنگ ہوتا ہے جس میں کثیر رنگ کے دھبوں اور تراشوں سے ڈھکا ہوتا ہے۔ گرے ہونڈ دنیا میں کتے کی سب سے تیز نسل ہے، جس کا ایک چیکنا ایروڈائنامک جسم اور لمبی طاقتور ٹانگیں ہیں جو اسے 45 میل فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچنے کی اجازت دیتی ہیں۔ وہ اصل میں چھوٹے کھیل کا شکار کرنے کے لیے پالے گئے تھے، اور ان کی رفتار اور چستی انہیں خرگوش اور لومڑی اور دوسرے شکار کو پکڑنے میں بہترین بنا دیا۔ حیرت کی بات نہیں، گرے ہونڈز نے ریسنگ کتوں کے طور پر اپنا نام بنایا۔ چیتا کے بعد گرے ہونڈ زمین پر دوسرے تیز ترین جانور ہیں۔ گرے ہونڈ زمین پر دوسرے تیز ترین جانور ہیں، صرف چیتا تیز ہے۔ دوڑتے وقت گرے ہونڈز اپنا 75% وقت ہوا میں گزارتے ہیں۔ کچھ گرے ہونڈز آنکھیں کھول کر سوتے ہیں۔ گرے ہونڈز 18 بنیادی رنگوں اور 55 سے زیادہ مختلف رنگوں کے مجموعوں میں آتے ہیں۔ گرے ہونڈز ریس کے جوش و خروش کے دوران اپنے آپ کو چوٹ سے بچانے کے لیے دوڑ کے دوران موزلز پہنتے ہیں اور فوٹو فنش میں فتح کا تعین کرنا آسان بناتے ہیں۔ ایک وقت میں صرف بزرگوں کو ہی گرے ہونڈز رکھنے کی اجازت تھی۔ تو دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔